نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ان دونوں آیتوں پر گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا۔ ان آیات میں چونکہ لعنت کا ذکر تھا، اس لیے ضروری ہے کہ لعنت کے کچھ مسائل عرض کر دیے جائیں تاکہ سننے والے اور سنانے والا سب اس سے محتاط رہیں۔ لعنت کرنے کا مسئلہ یہ ہے، عام طور پہ لعنت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کو متعین نام لے کر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے، اللہ ظالموں پر لعنت کرے، یعنی اس طرح ان کی صفت کو بیان کیا جائے۔ اب اس کے اندر جو بھی شامل ہو جائے، کسی شخص کا نام لے کر یہ کہنا کہ تم پہ لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو۔ ہاں، جن لوگوں کا خاتمہ کفر پہ ہو چکا، وہ کفر پہ مر گئے، ان کا نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے، جیسے فرعون پہ لعنت، ابو لہب پہ لعنت، ابو جہل پہ لعنت۔ لیکن جو کافر ابھی زندہ ہے، اس کا نام لے کر لعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ کفر سے توبہ کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے اور اس لعنت کا مستحق ہی نہ رہے۔ تو اس لیے لعنت کرتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، کافر تو کافر، مسلمانوں کو بھی لعنتی کہہ دیتے ہیں، ملعون کہہ دیتے ہیں۔ خصوصاً یہ ہمارے پڑھانے والے جو استاد اور ٹیچر ہیں، ان کی زبان تو بہت زیادہ کھلی رہتی ہے، اس قسم کے الفاظ کثرت سے بولتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے اور بہت بڑی وعید ہے لعنت کرنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جسے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن کے کتاب الادب میں ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں راستہ تلاش کرتی ہے اور اسے کوئی جگہ نہیں ملتی، تو پھر اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی تھی، کی گئی تھی۔ اگر وہ واقعتاً اس لعنت کا اہل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں تھا پھر یہ لعنت اسی پر لوٹ جاتی ہے جس کی زبان سے لعنت کے لفظ نکلے تھے۔ اب اس وعید کے بعد لعنت کرنے والا اگر پھر بھی لعنت کرتا ہے تو وہ یقین کر لے کہ جس پر لعنت کر رہا ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو اسی پر وہ لوٹ آئے گی۔ اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس کی چادر کو ہوا نے اڑا دیا، اس نے ہوا پر لعنت کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی ہوا پہ لعنت نہ کر، یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، اسی کے حکم سے چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں، جو شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت لوٹ آتی ہے، تو اس لیے بہت ہی محتاط رہنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے متعلق یہ ہے، یہ حکم صرف لفظ لعنت کا نہیں ہے، جو الفاظ بھی لعنت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے قریب قریب ہیں، ان کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ مردود بھی ملعون کے معنی میں ہے، ہم لوگ کہتے ہیں مردود ہو جاؤ، اس قسم کے لفظ۔ پھٹکار ڈالنا، یہ بھی ہماری اردو زبان میں لعنت ہی کے معنی میں آتا ہے۔ اس میں مرد بھی مبتلا ہیں، لیکن عورتیں اس جو ہے جرم میں زیادہ مبتلا ہیں، وہ کثرت سے بچوں کو لعن طعن کرتی رہتی ہیں، ان کی عادت بن گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر یا بڑی عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو،
مجھے دوزخ میں تمہاری جو تعداد ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ دکھائی گئی ہے۔ اور تو نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں دو نقص ہیں، ایک یہ کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ان کی ناشکری کرتی ہو۔ اس لیے ہر اس جملے سے، ہر اس بات سے ہمیں اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے کہ کل محشر کے میدان میں اگر اللہ جل شانہ اس کی دلیل ہم سے پوچھیں تو ہم دلیل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اس لیے زبان کو خاموش رکھا جائے، انسانوں کی خوبیوں کو دیکھا جائے، انسانوں کے عیبوں کو نہ دیکھا جائے۔ عیب انسان اپنے دیکھے اور اللہ سے توبہ کرتا رہے، خوبیاں دوسرے انسانوں کی دیکھے اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ تمام خوبیاں میرے اندر پیدا فرما دے اور تمام عیوب مجھ سے بھی دور فرما دے۔ اس انداز سے ہم جو ہے، اور زبان اس کا کام بولنا ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو نہ معلوم ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کبھی زبان سے ایسا خفیف سا جملہ نکالتا ہے جو اس کے نزدیک بے قیمت بے اوقات ہوتا ہے، لیکن اس ایک خفیف کلمے کی وجہ سے جہنم میں اتنا گہرائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام پر رہ کر دین اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔